الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، جیسے میں نے بات کی کہ پیشاب کی رنگت دیکھ کر بیماریوں کی تشخیص کی جاتی ہے، زبان کا کلر دیکھ کر بیماریوں کی پہچان کی جاتی ہے، بیماریوں کی تشخیص کی جاتی ہے، ایسے میں نے آنکھوں سے تشخیص کرنا، آنکھوں سے بیماریوں کو پہچاننا پچھلی ویڈیوز کے اندر سکھایا تھا، سمجھایا تھا۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے ناخن سے تشخیص کرنا۔ بالکل ناخن بھی جسم کا آئینہ ہے، ناخن سے آپ اپنے جسم کی بیماری کو پہچان سکتے ہیں اور ناخن آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے جسم میں کون سی بیماری چل رہی ہے، اس وقت آپ کو کیا مسائل درپیش ہیں، تو یہ ناخن سے معلوم ہو جاتا ہے۔ اچھا جو طبیب ہے، اچھا جو حکیم ہے، اچھا جو معالج ہے، وہ اس کی جسم کے مختلف اعضاء سے اس کی بیماری کی تشخیص کر لیتا ہے۔ تو یہ ایک فن ہے، یہ ایک حکمت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو عطا کرے اور جس کو عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت اور بلندیاں عطا کرتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر سائنس کی نظر میں کیسے بیماریوں کی پہچان ہوتی ہے ناخن سے، اور قانون مفرد اعضاء میں وہ کون سی تحریک ہوتی ہے، اور کافی ناخن کے ایسے بھی مسئلے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر بہت بڑی بیماریوں کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کریں۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اکثر لوگوں کے ناخن پیلے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پیلے ناخن ہونا کس بیماری کی علامت ہے؟ نمبر 1، فنگس انفیکشن۔ یہ فنگس ہوتا ہے جو ناخنوں کے اندر پھیل جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ جگر کی کمزوری ہوتی ہے، ضعف جگر ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ڈائبٹیز، شوگر کا ہونا یا انسولین ریزسٹنس کا مسئلہ ہونا بھی شامل ہے اس میں۔ یاد رکھیں کہ اگر ناخن آپ کے مسلسل پیلے ہیں تو یہ آپ کے اندرونی مسائل میں سے ہے، آپ کا بہت کوئی بڑا مسئلہ چل رہا ہے۔ یہ تحریک جو ہے اعصابی عضلاتی میں بھی ہوتا ہے اور عضلاتی اعصابی تحریک میں بھی ہوتا ہے۔ دوسرا جو بڑا مسئلہ ہوتا ہے ناخنوں کا، ناخن بہت زیادہ سفید ہو جاتے ہیں یا بہت زیادہ ہلکے ہو جاتے ہیں۔ یہ علامت ہمیں بتاتی ہے کہ اس مریض کو خون کی کمی ہے، یعنی اینیمیا ہے اس کو۔ دوسرے نمبر پر اس میں آئرن کی کمی ہے۔ تیسرے نمبر پر جگر کے انزائم جو ہے وہ بگڑ چکے ہیں، جگر کی خرابی پیدا ہو چکی ہے، جگر کا مسئلہ ہے۔ یاد رکھیں جسم میں خون کی کمی ناخنوں سے پتہ چل جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر
جو مسئلہ ہوتا ہے ناخنوں میں، وہ ناخنوں میں لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں۔ یہ علامت جو ہے ہوتی ہے جسم میں وٹامن B12 کی کمی سے، بڑھتی عمر کی وجہ سے اور ہاضمے کی خرابی کی وجہ سے۔ اور اگر یہ لائنیں زیادہ ہیں تو مریض کا جسم بھی انتہائی کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ یہ زیادہ تر عضلاتی اعصابی تحریک میں ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ناخنوں کا جو مسئلہ ہے، ناخن کا ٹوٹنا یا ناخن نرم ہو جانا۔ یہ زیادہ تر کیلشیم کی کمی سے ہوتا ہے، تھائرائیڈ کا مسئلہ ہو جاتا ہے، یا غذا کی کمزوری ہوتی ہے، غذائیت کی شدید کمی کی وجہ سے بھی ناخن آپ کے ٹوٹتے ہیں یا نرم ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ اگر آپ کے ناخن ٹوٹ رہے ہیں یا نرم ہو رہے ہیں تو اس کو کبھی بھی نارمل نہ سمجھا کریں۔ یہ زیادہ تر اعصابی عضلاتی اور کبھی کبھی عضلاتی اعصابی تحریک میں بھی یہ ہوتا ہے۔ ناخنوں کا نیلا ہو جانا، یہ انتہائی خطرناک علامت ہے۔ یہ زیادہ تر آکسیجن کی کمی یا پھیپھڑوں کی خرابی سے یہ علامت ظاہر ہوتی ہے، تو اس کو فوراً سیریس لینا چاہیے اور فوراً جو ہے تشخیص کروا لینا چاہیے۔ چھٹے نمبر پر ناخنوں پر سفید دھبے ہو جانا۔ یہ تب علامت ظاہر ہوتی ہے جب جسم میں زنک کی کمی ہو جاتی ہے، کوئی معمولی چوٹ لگتی ہے یا غذا کی کمی ہوتی ہے، اور یہ تحریک جو ہے اعصابی عضلاتی میں ہوتا ہے۔ ساتواں اور آخری مسئلہ ناخنوں کا، ناخن کا چمچ جیسی شکل بن جانا۔ یہ تب علامت ظاہر ہوتی ہے جب جسم میں شدید آئرن کی کمی ہو، اور یہ بھی اعصابی عضلاتی تحریک میں ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، تشخیص مکمل تب ہوتی ہے جب ان ساری چیزوں کو آپ دیکھ کے پھر جو ہے وہ فائنل کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں۔ صرف ناخنوں کو دیکھ کر آپ کسی بیماری کو کمپلیٹ جو ہے وہ پتہ نہیں لگا سکتے، اس میں ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، آنکھوں سے تشخیص، زبان سے، نبض سے، پیشاب سے، یہ ساری چیزیں دیکھ کر پھر جو ہے وہ کسی بیماری کی آپ دوائی لے سکتے ہیں یا دے سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ نے فائدہ اٹھایا ہوگا، اور اس ویڈیو کو آپ دوسرے اپنے ریلیٹو اور دوستوں کو آپ اس شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔